137 عیسوی روم کے استمراج کو 890 سال گزر گئے۔ رومی سینکڑوں سالوں سے ترکی کے شمال سے لے کر شام کے جنوب تک کے علاقے پر قابض ہیں اور اس علاقے کو مشرق کی روم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رومی اپنے آپ کو اپنے زمانے کی متمدن ترین قوم سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے عہد تسلط کو ہم ایک طرف تو معماری، شہر سازی اور معدنیات کا عہد، تو دوسری طرف انسانی اقدار کے زوال اور بربریت کا عہد کہہ سکتے ہیں۔ فلیڈلفیا، جو کہ مشرقی روم کی ایک ریاست جسے آج اردن کا دارالخلافہ عمان کہتے ہیں، روم کی ایلچی فلیڈلفیا پہنچ کر شہنشاہ روم ایڈرین کی مشرقی روم کی ریاستوں من جملہ فلیڈلفیا کے قریب الوقوع دورے کی خبر فلیڈلفیا کے حاکم دقیانوس کو دیتے ہیں۔ یہ خبر رومیوں کے لیے نہایت مسرت بخش ہے۔ فلیڈلفیا کا حاکم دقیانوس ایسا ظالم، جابر اور قسی القلب شخص ہے جس کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملکوتی عروج کے بعد ان کا خدائی دین تیزی سے لوگوں کے درمیان پھیل رہا ہے، اور یہ بات روم کی سلطنت کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب عیسائی دین مکمل طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات پر مشتمل تھا، اور دوسری طرف یہودی تھے جو کہ اپنے دین میں کئی خرافات لا چکے تھے اور خدا کے ماننے والوں کے خلاف رومیوں کے چیلے بن گئے۔ چونکہ یہ لوگ دولت اور اقتدار کی ہوس میں بالکل اپنے دین سے منحرف ہو چکے تھے، اس لیے رومی بھی ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے، اور یہاں تک کہ یہ رومی حاکموں کے خاص مشیر بھی ہوتے تھے۔ دوسری طرف فلیڈلفیا میں کئی امور کی خرابی کی وجہ سے روم کی شورا روم کے اعلیٰ افسران اور سینیٹرز کے 3 قابل اور ذہین ترین نوجوان بیٹوں کو دقیانوس کی مشاورت کے لیے بھیجتے ہیں، اور یہ تینوں نوجوان روم میں ہی ادونیا نام کے ایک مفکر کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خفیہ طور پر پیروکار بن چکے ہوتے ہیں۔ ان تینوں کے نام میکسیملین، ایملیکس اور مارٹینن ہیں۔ جب یہ لوگ فلیڈلفیا آتے ہیں تو دقیانوس ان میں سے ایک نوجوان میکسیملین کی قابلیت اور ذہانت سے متاثر ہو کر اس کی شادی اپنی بیٹی ہیلن سے کروانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد فلیڈلفیا کی فوج کا کمانڈر جولیس اینٹینن، جو کہ بانو ہیلن سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ دقیانوس کے بعد اقتدار کی کرسی تک پہنچ سکے، یہ میکسیملین کے خلاف پروپیگنڈا اور اس کی جاسوسی کروانے لگ جاتا ہے۔ چونکہ دقیانوس جولیس اینٹینن کے تمام مقاصد سے بخوبی واقف تھا، اس لیے وہ میکسیملین کے خلاف بولی جانے والی اس کی کسی بھی بات پر کان نہیں دھرتا تھا، اور دوسری طرف میکسیملین چونکہ کافی ذہین اور سمجھدار تھے، وہ اس کا نہایت سنجیدگی سے مقابلہ کرتے ہیں، اور بانو ہیلن کی شادی آخرکار میکسیملین سے ہو جاتی ہے۔ بانو ہیلن کی اپنی ماں ایک مسیحی مذہب سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی، جس کے تمام گھر والوں کو مار کر دقیانوس اس کو زبردستی اپنی بیوی بنا دیتا ہے، اور بعد میں روم کے بتوں کے اہانت کے جرم میں اسے زندہ جلا دیتا ہے۔ میکسیملین سے شادی کے بعد دقیانوس کی اپنی ہی بیٹی میکسیملین کے عقائد یعنی مسیحیت اور خدائے واحد کو قبول کر لیتی ہے، لیکن میکسیملین اور ہیلن اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر دقیانوس کو پتہ چل گیا تو وہ باقی عیسائیوں کی طرح ان کو بھی زندہ جلانے سے گریز نہیں کرے گا، جیسا کہ اس نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔